بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما اشکو بسی و حسنی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ اس کا ترجمہ ہے، میں تو اپنا دکھ اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ انسان فطری طور پر کمزور ہے، وہ خوشیوں پر شکر کرتا ہے اور غم پر سہارا تلاش کرتا ہے۔ جب انسان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ کسی ہمدرد، رازدار اور طاقتور ذات کی تلاش میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے روتا ہوا کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس۔ یا روتا ہوا کس کے پاس جاتا ہے؟ باپ کے پاس۔ یا روتا ہوا بڑے بھائی کے پاس، یعنی وہ کسی ایسے کے پاس جاتا ہے جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ وہ اس کا غم نہ صرف سنے گا بلکہ اس کو دور بھی کرے گا۔ تو انسان کسی طاقتور ذات کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کے دکھوں کو سمجھے اور بوجھ کو ہلکا کرے۔ ایسے موقع پر قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب سے بہترین رازدار اور غم کا سننے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں انما اشکو بثی و حسنی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہے جب ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بچپن میں گم ہو گیا۔ وہ ان کی جدائی میں بے تاب تھے۔ پھر دوسرا بیٹا بنیامین بھی جدا ہو گیا۔ پھر تیسرے بیٹے کے بارے میں بھی بری خبر سنی۔ انسان کے جتنے بھی اولاد ہو، ایک اولاد کے وہ کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتا، کجا 3 بیٹوں کا جدا ہو جانا۔ حضرت یعقوب پیغمبر کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن زبان پر شکایت نہیں تھی بلکہ اللہ سے رجوع کیا۔ بسی اس غم کو کہتے ہیں جو دل کو توڑ دیتا ہے، جسے چھپانا مشکل ہو جاتا ہے، اور حزنی وہ غم ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ جو میرا غم ایسا ہے جو میرے دل کو توڑ کر زبان سے باہر نکل آتا ہے، آنکھوں سے اشکوں کی صورت میں بہہ آتا ہے، اس غم کا بھی، اور حزن وہ غم جو مجھے اندر ہی اندر کھاتا چلا جا رہا ہے، اس غم کا بھی۔ یہ 2 الفاظ مل کر ایک ایسے دل کی تصویر پیش کر رہے ہیں جو دنیا کے ہجوم میں تنہا ہے، جس کی شکایت صرف اللہ سے ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی و حسنی اللہ۔ تو قرآن کریم کئی مقامات پر ہمیں دکھ اور مصیبت کے وقت خود سے رجوع، اللہ سے رجوع کا حکم دیتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ اتنا جو ہے وہ دینے والا ہے، کریم ہے، اور اس کو شرم آتی ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتا ہے۔ دعا غم کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان غم میں ہو، بلکہ جب ہمارے پیغمبر غم میں ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تجھ سے اپنے غم اور اپنے حزن سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں رجوع اللہ کی جو ہے وہ اس قدر تاکید کی ہے کہ اللہ کی طرف ہر پل رجوع کرنا ہے۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، ہنڈیا میں نمک کی بھی ضرورت پڑ جائے، اللہ سے کہنا ہے دکھ سنانے والا بدل لے، غم انسانوں سے نہ کہیں، وہ صرف سنتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں۔ اللہ سننے کے ساتھ ساتھ دلوں کو سکون بھی دیتا ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، اس پر سٹیٹس لگانے سے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے بوجھ کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ جب ہم کسی کے خلاف سٹیٹس لگائیں، اپڈیٹ کریں، تو کیا وہ ہمارے خلاف چپ رہے گا؟ اس طرح لڑائی بڑھے گی، دل کا بوجھ بڑھے گا۔ دل کی بات اللہ سے کریں، بغیر کسی جھجک کے کریں، وہ سب جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ بندہ خود اس کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹیں، غم کو ذریعہ بنائیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ جو دکھ ہے یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ اس سے دور کرنے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی غم میں گرے تو کیا پکارے؟ ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے انتہائی تکلیف آئی ہے اور تو بہت رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے بعد اپنا دکھ اللہ سے یوں بیان کرتے ہیں اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تیری طرف شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، اپنی کم قوت کا،
تو اللہ ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको जो है वो मदद फरमाई आपकी। तो पैगंबरों ने हमें अपनी ज़िंदगी से जो है वो ये मकसद दिया है और हमें ये तरीक़ेकार दिया है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर रुजू करें और उसके आगे झुकें और गिड़गिड़ाएं। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्न इल्लल्लाह, अपने दुखों का शिकवा और तकलीफ़ का इजहार जब हम अल्लाह से करते हैं तो हमारी तकलीफ़ भी दूर हो जाती है और हमारे दुख भी दूर हो जाते हैं और हमारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इंसान का ये अलमिया है कि जब उसको कोई दुख या तकलीफ़ आता है ना तो वो कहता है फिर कि ये फ़लाँ की वजह से या फ़लाँ की वजह से जो है ये मुझे तकलीफ़ पहुंची। ये इंसान का अलमिया है कि वो खुद की परेशानियों का हमेशा दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराता है, जबकि परेशानियां आती भी अल्लाह की तरफ से हैं और परेशानियां जो हैं वो जाती भी अल्लाह के दर पे झुकने से है। जब तक हम अल्लाह के दर पे झुकेंगे नहीं, हमारी परेशानियां नहीं जाएंगी। जितना भी माल कमा लें, जितनी भी दौलत कमा लें, जितनी भी औलाद हो, जितनी भी हमारे पास सहूलतें हों, इंसान अपनी कसम परसी जो है उससे निकल नहीं सकता, अपनी आजिज़ी से निकल नहीं सकता। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई उसकी जान को लगा हुआ है कि जिसकी वजह से अल्लाह चाहता है कि वो मेरे आगे आए और गिड़गिड़ाए। तो आएँ अपने दुखों को अल्लाह के सामने जो है वो कहने का हौसला रखें। तो जब हम अल्लाह के सामने कहेंगे अपने दुखों को तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह।